وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی، کیا رتبے عطا فرمائے کہ سدرہ کی منزل یا عرش معلا، سدرہ کی منزل یا عرش معلا انہی کی گلی ہے، انہی کا محلہ، جنہیں کہتے ہیں سب معراج والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے پیارے بھائیوں، یہ معراج جو ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. ویسے تو ہم معراج کا ہر سال ہی ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم حقیقت کو ذرا دیکھیں کہ معراج یہ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. ویسے تو یہ معراج کا جو موضوع ہے یہ اپنے اندر بہت سارے کمال رکھتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے بہت سارے کمالات ہیں اس میں، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بہت سارے موضوع اس پر بن جاتے ہیں. لیکن چونکہ وقت بھی ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ہم بہت سارا بیان کر سکیں، تو چلو کچھ نہ کچھ برکت کے لیے ہم سنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، کلام کیا، اور کسی نبی کے ساتھ اللہ پاک نے کسی نبی کو یہ شرف نہیں دیا کہ اللہ پاک اس سے گفتگو کرے، ڈائریکٹ بات کرے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی کام کے رکھا ہوا، اسی کام کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچانا. یہ تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کام. لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ ڈائریکٹ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے اللہ پاک ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے، کلام کرتے. اس لیے حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ. اس کو بند ہو جاتے، اس کو بند کرتے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے گفتگو کرتے، بڑا مزہ عرض کیا میرے اللہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں، آپ سے کلام کرتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. یا اللہ اپنا دیدار ہی کرا دے. یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے گفتگو کرتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے، اس کو دیکھوں گا کتنا مزہ آئے گا. یا اللہ اپنا دیدار کرا دے. تو اللہ فرماتا ہے لم ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام خود تقاضے کر رہے ہیں، گزارشات کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو، جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ فرشتوں کی بارات بھی ساتھ لے کے جاؤ، اور اے جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب کو لے کے آؤ. سبحان اللہ. ایک طرف تقاضے ہیں کہ یا اللہ دیدار کرا، اور ایک طرف محبوب پاک سو رہے ہیں اور خود بھیجا جا رہا ہے کہ جبریل کو جا میرے محبوب کو لے کے آ. دونوں میں فرق ہے. کلیم کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام اور ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، معراج کی رات اب حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے، نبی پاک علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. اب سوئے ہوئے بندے کو اگر کوئی وہ ادب والا رشتہ ہے، کوئی ماں ہے، باپ ہے، یا کوئی استاد ہے، تو اس کو اٹھانے کا ہمارا جو اسلام ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ ادب سکھاتی ہے. پورے کا پورا اسلام ہے ہی ادب. الحمدللہ اہل سنت ہے ہی ادب. اہل سنت والجماعت یہ مہذب
مہذب اہل سنت کہلاتی ہے، یعنی اہل سنت میں ہے ہی ادب۔ ہم کسی بھی اللہ کے نبی کا، کسی صحابی کا، اہل بیت میں سے کسی کا، اولیاء کرام میں سے کسی کا، ہم کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرتے۔ اس لیے مہذب اہل سنت کہا جاتا ہے، یعنی اہل سنت کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہے ہی ادب والی، جو کرتے ہی ادب ہے۔ اہل سنت کی جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت کے جو عقائد ہیں، اس میں بے ادبی نہیں ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے کہ محبوب کو لے کے آؤ، اور محبوب آرام کر رہے ہیں، تو جبریل حیران ہوئے کہ اب میں حضور کو کیسے اٹھاؤں؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ جبریل، یہ تیرے ہونٹ کفور کے کس لیے بنائے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے پاؤں کے تلووں کو چومتے ہیں۔ اب پاؤں کو جب ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگتے ہیں، میرے آقا کے جسم میں ٹھنڈک آتی ہے، حضور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ جبریل خیریت؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغام بھیجا ہے آپ کو بلانے کے لیے، عرش کو سجایا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات ہے، آپ کو بلایا گیا ہے عرشوں پر، آپ کو مہمان بنایا گیا ہے عرشوں پر، حضور اٹھیے، تشریف لے کے چلیے، آپ کے لیے براق بھی حاضر ہے اور فرشتوں کی جماعت بھی حاضر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس معراج کے جو واقعہ ہے، اس کو پنجابی نعت خواں، پنجابی شاعروں نے ایک بڑے ہی پیارے انداز میں اس واقعہ معراج کو شعر کی صورت میں لکھا ہے، اس کو بھی ہم سنتے ہیں۔ عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب دا پیام آ گیا اے سواری، لئی براق حاضر ہے آقا، تیواگاں پڑھن لئی غلام آ گیا اے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب دا پیام آ گیا اے۔ اور جب اقصاچ پہنچے محمد پیارے، نبی سنگ کھڑے انتظار وچ سارے، جبریل نے اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا اے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب دا پیام آ گیا اے۔ اور ہاتھ بن کے تے سر نو جھکا کے، عرض کی تی جبریل سدرات جا کے، میں اگے نہیں اور جا سکدا آقا، میرا آخری ہن مقام آ گیا اے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب دا پیام آ گیا اے۔ اور خدا جان دائے کی گل بات ہوئی، یا جانے نبی کی ملاقات ہوئی، سانو تے اینا پتہ اے کہ آقا شفاعت دا لے کے انعام آ گیا اے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب دا پیام آ گیا اے، سواری لئی براق حاضر ہے آقا، تیوا
आगा फड़न लई गुलाम आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों, जिब्रील जो है ये फरिश्तों के सरदार हैं। जिब्रील जो हैं ये फरिश्तों के सरदार हैं। मेराज की रात ये बताया गया कि फरिश्तों का मकाम क्या है और इंसानों का मकाम क्या है। जिब्रील का मकाम क्या है और महबूब खुदा का मकाम क्या है। जिब्रील वो है कि जिसके होंठ मेरे महबूब के, मेरे आका के पाँव के तलवों को लग रहे हैं, तो मेरे महबूब की शान क्या है। और फिर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों पर बैठकर मेरे आका जब मुकाम सिदरा तक पहुंचे, ये याद रखें कि हमारे नीचे भी 6 ज़मीनें हैं, हमारे आसमान के ऊपर भी 6 आसमान हैं, 7 आसमान हैं और 7 ही ज़मीनें हैं, 14 तबकात हैं इस कायनात में। तो अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 7 आसमान के ऊपर, 7 आसमान के ऊपर मकाम सिदरा है। सिदरा का जो मकाम है ये आखिरी स्टेज है। सिदरा से ऊपर कोई भी फरिश्ता, इवन के जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकता। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कामे सिदरा पर जाकर अर्ज करते हैं कि हुजूर अब नहीं, इससे ऊपर नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जहां पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतहा होती है, हजरत जिब्राईल का जो सफर है वो खत्म होता है, उसके आगे मेरे महबूब का सफर शुरू होता है। हुजूर लामकान तक गए और ये जो 7वां आसमान है, ये जो हमारा पहला आसमान है, हदीस पाक में आता है कि एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे, 500 साल तक दौड़ता रहे, जितनी दूर वो जाएगा उतनी दूर पहला आसमान है। तो 7वां आसमान 3500 साल 7 आसमान को क्रॉस करते लगते हैं। और फिर मकाम सिदरा इसके ऊपर, और फिर उस सिदरा से ऊपर जो लामका है वो हजारों किस्म के दर्जात हैं, जिनको क्रॉस करने के लिए लाखों साल चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिर अल्लाह की जब बारगाह में हाजिर हुए तो पता नहीं कितनी देर, कितने साल, कितने 100 साल अल्लाह से मुलाकात रही। मेरे प्यारे भाइयों, जब हजूर वापस आए इस दुनिया में, हजूर ने कदम रखा तो दरवाजे की जो चुटकी थी, दरवाजे की जो कुंडी थी वो भी हिल रही थी। हजूर जाते हुए वजू करके गए, वो वजू का पानी अभी बह रहा था। मेरे आका अपने लिहाफ, कंबल, रजाई जो भी उस वक्त का बिस्तर था, हजूर लेटे हुए थे, वो बिस्तर भी गर्म था। यानी यूं कहिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम कई हजारों साल का सफर करके आए, जब वापस आए तो अभी 2-3 सेकंड गुजरे थे। हुआ क्या मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी जान है जहान की। जैसे ही मेरे आका ने अपने मुबारक कदम जमीन से उठाए तो इस जमीन को स्टॉप कर दिया गया, इस कायनात को रोक दिया गया, जो जहां है उसी को वहीं पर रख दिया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम जमीनों की आसमान, जमीनों की सैर, आसमानों की सैर, अंबिया से मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात, ये सारे मामलात, फिर जन्नत की सैर की। कौन कौन से अमाल करने से जन्नत मिलती है ये दिखाया गया, डिटेल के साथ, तफसील के साथ। जन्नत के तबकात दिखाए गए, हूरें दिखाई गई, हूरों की मलका दिखाई गई, फिर दोज़ख को दिखाया गया, दोज़ख के अज़ाबात को दिखाया गया कि कौन कौन से गुनाह हैं जिनको करने से बंदा दोज़ख में जाएगा। ये सारा कुछ दिखाने के बाद, सारा कुछ विजिट करने के बाद, सारी सैर करने के बाद, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए तो गोया के दुनिया का निज़ाम फिर से चला दिया गया। तो ये मेरे आका की शान है कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और मेरे प्यारे भाइयों, ये सफर मिराज हुआ क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत खदीजा, उनका इंतकाल हुआ। और ये हम समझ सकते हैं कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो एक बंदे के लिए, एक शोहर के लिए, एक बच्चों के बाप के लिए कितनी आजमाइश हो जाती है। खाने पीने के मामलात, पहनने के मामलात, कपड़ों के मामलात, फिर बच्चों की देखभाल, बच्चों को खिलाना पिलाना, ये सारे काम माँ के ज़िम्मे होते हैं, बीवी के ज़िम्मे होते हैं। और जब बीवी का इंतकाल हो जाता है तो फिर घर में सुकून नहीं मिलता, घर में
وہ جو سارے کام کیے کرائے مل جاتے ہیں نا، کپڑے بھی استری ہوئے مل جاتے ہیں، کھانا ہم سوئے ہوتے ہیں جناب ناشتہ تیار، کام سے گھر آتے ہیں تو جناب رات کا کھانا تیار، کپڑے بھی دھلے دھلائے، گھر بھی صاف ستھرا اور بچے بھی تیار ہیں، تو پھر سارے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، حضور پریشان ہوئے، ادھر کفار جو ہے وہ تانے مارنے لگے کہ آپ تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کی بیوی کے ساتھ کیا بنا؟ اللہ نے تو آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس نہیں رہنے دی۔ پھر کیا ہوا؟ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا کے یہ چچا تھے، حضرت علی کے باپ ہیں جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن میرے آقا کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی سپورٹ تھی، سردار مکے کا سردار ہونے کی وجہ سے جناب ابو طالب کی بڑی سپورٹ تھی۔ اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، کافروں کے تانے اور تیز ہو گئے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو حضرت خدیجہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوا اس وجہ سے پریشان، دوسرا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اس وجہ سے پریشان۔ اب کافروں کے تانے، کافروں کی انگلیاں جو ہیں وہ میرے آقا کے قلب اطہر کو پریشان کرتی، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سفر معراج عطا فرمائی تاکہ میرے آقا کے، میرے محبوب کی جو توجہ ہے وہ بھی ذرا ہٹ جائے اور اس دنیا کے نظارے میرے محبوب کو دکھا دیے جائیں، میرے محبوب کو جنت کی سیر کروا دی جائے، اللہ پاک اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ پیارے محبوب کی جو توجہ ہے، جو غم ہے دل کے اوپر، وہ غم بھی دور ہو جائے۔ تو سفر معراج کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اللہ پاک نے، جیسے عام طور پر کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی آپ ہوا بدلی کریں، آپ کسی اور ضلع میں چلے جائیں، آپ کسی اور صوبے میں چلے جائیں، آپ ذرا مری اسلام آباد کی سیر کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر بس اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اپنے ہوا بدلی کریں، ہوا بدلی کرنے سے بھی طبیعت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، اس میں پتہ یہ چلنا تھا کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، سجن کیڑا ہے تو دشمن کیڑا ہے، اپنا کون ہے اور دشمن کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج سے واپس آئے تو صبح ہوئی تو حضور نے بتایا کہ میں رات کو گیا تھا مسجد اقصی اور واپس بھی آ گیا۔ کافر جو تھے جب انہوں نے سنا، وہ تو پہلے نہیں مان تھے، اب ان کو اور سوچا مل گیا، کہنے لگے لو جی اور سن لو اور نوی سن لو کہ ایک رات وچ گئے بھی تے آئے بھی، اے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی عقلیں استعمال کرنا شروع ہو گئے، چونچنے شروع ہو گئے، وہ جو سوشا بن گیا، وہ آپس میں مل کر بیٹھ کر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور گروپ بنا کر آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس۔ اے ابوبکر صدیق، آپ یہ تو بتاؤ، آپ بڑے سمجھدار ہو، بڑے امیر بھی ہو، بڑے تاجر ہو، بزنس مین ہو، بڑے بہادر ہو، سمجھدار ہو، بڑا ہم آپ کو لائق سمجھتے ہیں، اے ابوبکر ایک سوال تو بتاؤ کہ ایک رات کے کچھ حصے میں کوئی مکے سے فلسطین جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور واپس بھی آئے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس وقت کے اعتبار سے اگر کوئی پیدل جائے تو 1.25 مہینہ لگتا تھا مکے سے فلسطین جانے کے لیے، اور اگر اونٹ پہ جاتا تو 1 مہینہ لگتا تھا۔ تو 1 مہینے کا سفر ایک رات میں تو نہیں ہو سکتا، اور پھر رات بھی پوری نہیں، رات کا کچھ حصہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کافر بڑے خوش ہوئے کہ لے آج ساڑی گل پوری ہو گئی۔ کافر کہنے لگے کہ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہنے والا کون ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جو تمہارے نبی ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی اور آیا بھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا اور بے وقوفو، اگر میرے محبوب نے یہ کہا تو پھر ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور کہے تو یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اگر بات کہیں میرے محبوب، بات کہیں میرے آقا تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چاند کے ٹوٹے کر سکتا ہے، جو سورج کو واپس لا سکتا ہے، وہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
یہ سفر معراج یہ کوئی خواب نہیں تھا. اگر کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو میرے آقا کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں حضور نے خواب دیکھا تھا. وہ بھائی اگر خواب دیکھا تھا، اگر حضور نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو کافر اچھلے کیوں؟ کافروں کے اندر ہلچل کیوں مچی؟ کافر کیوں آئے ابو بکر صدیق کے پاس اور پوچھنے کے لیے کہ جی ایک ہی رات میں کوئی جا سکتا ہے، کوئی آ سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جی آدھا گھنٹہ پہلے میں مدینے میں تھا، آپ کہیں قاری صاحب کرنے والی گل کرو، 6-7 گھنٹے جہاز دے لگ دے نے، آن لگے جان لگے ایئرپورٹ تو باہر نکلنا تو گھنٹہ لگ جاتا ہے، ایئرپورٹ تو گھر آن کے گھنٹہ لگ جاتا ہے. 8-10 گھنٹے کی گل ہے، تسی آدھا گھنٹہ پہلے مدینے کس طرح سو؟ اے تے ہو ہی نہیں سکتا. تسی کس طرح سو آدھا گھنٹہ پہلے مدینے؟ گل کرنے والی کرو. میں کہا یار میں خواب چ ویکھیا سی، میں خواب ویکھیا سی، میں ستا سا گھر آدھا گھنٹے پہلے میں خواب ویکھیا میں مدینے دا. اچھا پھر ہو سکتا. اگر میں کہوں میں نے خواب دیکھا تو کوئی اعتراض؟ کسی کا بھی اعتراض نہیں بنتا. لیکن اگر میں کہوں کہ میں جینون طور پر ظاہری طور پر مدینے میں تھا آدھا گھنٹہ پہلے، تو کوئی بھی مانے گا نہیں. تو میرے آقا نے جب فرمایا کہ میں نے معراج پہ گیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں، تو وہ حضور کا خواب نہیں تھا. تبھی تو کافر اچھل رہے تھے، شور مچا رہے تھے اور سوشے بنا رہے تھے. میرے پیارے بھائیوں، سفر معراج یہ میرے آقا کی شان، عظیم و شان، یہ معجزہ، یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل سکے، قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے کہ میرے محبوب کا وفادار کون ہے، میرے آقا کا وفادار کون ہے، حضور سے پیار کون کرتا ہے، حضور کی بات پر اعتبار کون کرتا ہے. وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو، ہر ادا کو دل و جان کی گہرائیوں سے مان جاتے ہیں. اور جو نہیں مانتے، اب ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیا وہ کافر تھے، وہ منافق تھے، اور جنہوں نے سر جھکا کر مان لیا وہ صدیق اکبر تھے. تو میرے آقا کے معجزے کو، میرے آقا کے کمال کو ماننا، کمال مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو ماننا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اور بھی میرے پیارے بھائیوں، سفر معراج جو ہے یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے فرمایا روزے فرض ہیں رمضان کے، جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا. ایمان والوں پر حج فرض ہے، جبریل کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام بھیجا. قربانی واجب ہے مسلمان پر، جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر. مسلمان صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر ہمارے نبی کے پاس زمین پر. لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ پاک نے آسمانوں سے اوپر، عرشوں سے بھی پار، لامکاں پر اپنے محبوب کو بلایا، محبوب پاک سے ملاقات فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے، اے محبوب آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے، اور وہ تحفہ ہے نماز کا، وہ تحفہ ہے نماز. تو میرے پیارے بھائیوں، نماز فرض فرمائی گئی معراج کی رات. تو معراج کی رات نماز کا تحفہ ایمان والوں کو ملا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری معراج تو وہ تھی، لیکن ایمان والوں کی معراج نماز کے اندر ہے. فرمایا نماز مومن کے معراج ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا نماز پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، گھر میں خیر ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، کون سی چیز ہے کہ جو نمازی کو نہیں ملتی؟ ہم ذرا تصور تو کریں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کے رب کے درمیان جتنے پڑھتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. بندہ مومن اگر چاہے تو نماز میں اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، نماز بہت عظیم عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے. اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے، اور مزے کی بات کہ نمازیں تو 50 تھی، اللہ نے جو فرمائی تھی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو اور برکتیں دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں، کم کروائیں، نمازیں زیادہ ہیں. حضور واپس جاتے ہیں، 5 کم ہو جاتی ہیں، پھر آئے، پھر بھیجا، پھر آئے، پھر بھیجا، پھر آئے، پھر بھیجا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی.
حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، حضور ابھی بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ 50 اللہ نے دی، 5 رہ گئی، اب مجھے شرم آتی، اب نہیں میں جاؤں گا، جو 5 رہ گئی اس کو بھی معاف کروا آگے آ جاؤ۔ نہیں اے موسیٰ یہ نہیں، اب 5 ہے میری 5 تو بڑی لے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت پر احسان کیا، 50 کو 5 کروا دیا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا اہل محبت جو ہیں وہ عشق والی بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا لم ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جو ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں تو میرے محبوب کی آنکھوں میں رب کے نظارے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبوب کی آنکھوں میں رب نظر آ رہا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ واپس جاؤ، نمازیں کم کروا گیا ہو۔ اور نمازیں کم کروانا تو بہانہ تھا، اصل تو یہ مقصد تھا کہ میرے محبوب اللہ کو بار بار دیکھیں، میں بھی آؤں اور محبوب کی آنکھوں میں اپنے رب کو دیکھوں، نظارے ہوتے رہیں، مزے کو مزے آتے رہیں۔ اصل مقصد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ میں محبوب کی آنکھوں میں رب کے نظارے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ معراج جو ہے یہ بہت سارے عنوانات کا موضوع ہے، اس پر بہت سارے عنوانات ہیں، بہت سارے موضوع ہیں، لیکن حاصل کلام یہی ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ اس میں ہمیں اللہ پاک نے جو تحفہ دیا وہ نماز ہے۔ اس نماز کی ہم پابندی کریں، اس نماز کو ہم اہتمام سے پڑھیں، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سفر معراج کے صدقے 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔